ناظرین اہم خبر آپ کو دیں کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عید کے بعد تحریک چلانے کا فیصلہ کریں گے۔ موجودہ حکمران الیکشن جیت کر نہیں آئے۔ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو کہا حکومت میں شمولیت کے لیے حکمران منتیں کر رہے ہیں، ریاست خطرے میں ہے۔ پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی کم ہوئی ہے، میرے خلاف اگر کوئی بیان دیتا ہے تو پی ٹی آئی قیادت کو نوٹس لینا چاہیے۔ تفصیلات جانیں گے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے ظفر ہاشمی سے۔ کہیے گا ظفر۔ جی جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کی میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ اجلاس کے عید کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی مجلس عمومی جو ہے اس کا اجلاس بلا لیا ہے اور اس اجلاس میں جو ہے وہ تحریک چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکمران جو ہیں وہ ایک کٹ پتلی ہیں اور اس کے ساتھ پارلیمان بھی جو ہے وہ ایک کٹ پتلی کی اس وقت حیثیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم، صدر اور وزیر داخلہ جو ہیں وہ ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں۔ موجودہ حکمران الیکشن جیت کر حکومت میں نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ریاست میں خطرہ ہے، ہم اپوزیشن میں ہو کر ملک کا سوچ رہے ہیں، حکومت جو ہے وہ ایسا کیوں نہیں سوچ رہی۔ وزیر اعظم افطار کے لیے دعوت دے رہے ہیں، ملکی مسائل پر وہ بات چیت کیوں نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پوسٹل سروسز اور پی ڈبلیو ڈی سے اداروں سے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ملازمین اگر نااہل ہیں تو آپ لوگ حکومت میں بیٹھے لوگ کیسے اہل ہو گئے؟ اگر ملازمتوں سے نکالیں گے تو پھر نوجوان کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ سندھ میں کوئی خود سے ڈاکو نہیں بنا بلکہ یہ رد عمل میں ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی اصل قیادت جیل میں ہے اور باہر جو اس کی قیادت ہے اس میں یکسوئی موجود نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی سے معاملات میں تلخی جو ہے وہ کم ہوئی ہے ٹھیک ہے ظفر، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، کرک میں مسلح افراد کے 3 مقامات پر حملے، ایک سیکیورٹی اہلکار شہید، ایک کو بازیاب کرا لیا گیا۔ ڈی پی او شہباز الہی کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ کرک کے 2 تھانوں پر مسلح افراد کے حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ تھانہ خرم اور تھانہ تخت مسرتی پر مسلح افراد نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا تھا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، خالد خٹک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کہیے گا خالد۔ جی بالکل، آج رات 3 مقامات پر مسلح افراد نے حملہ کیا ہے، جس میں اب تک اطلاعات کے مطابق ایک پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ جبکہ ایک پولیس اے ایس آئی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی سے تھانہ خرم محمد زئی اور تھانہ تخت نصرتی پر حملے ناکام بنا دیے گئے ہیں، جبکہ ایک سیکورٹی گارڈ جس کو مسلح افراد نے اغوا کیا تھا اس کو پولیس نے مقابلے کے بعد بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ ڈی پی او شہباز الہی کے مطابق مقابلے میں ایک حملہ آور بھی مارا گیا ہے، جبکہ پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے مسلح افراد کو قریب پہاڑوں میں دھکیل دیا ہے۔ جی خالد اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب پشاور کے علاقے آرمڑ میں مدرسے میں دھماکہ ہوا، مفتی منیر شاکر جاں بحق ہو گئے، 3 افراد زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق دیسی ساختہ بم مدرسے کے قریب نصب تھا۔ بی ڈی او اور سی ٹی ڈی کی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ مولانا فضل الرحمان کا مفتی منیر شاکر کی شہادت پر اظہار افسوس، کہا اللہ تعالیٰ مفتی منیر شاکر کے درجات بلند اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور پشاور میں پولیس چوکی پر مسلح افراد کا حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا۔ پولیس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو پشاور سے، جہاں پر پولیس چوکی پر مسلح افراد کا حملہ، ایک پولیس اہلکار شہید ہو گیا، جبکہ پولیس کی جوابی کارروائی کے نتیجے میں مسلح افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر کوئٹہ میں کرانی روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا، ایک اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا۔ کوئٹہ میں یہ واقعہ پیش آیا، کرانی روڈ پر پولیس موبائل کے قریب دھماکہ ہوا، ایک اہلکار شہید، 6 زخمی ہو گئے، لاش اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد سڑک کنارے نصب تھا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں حالیہ سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی کر کے عوام کو بڑا ریلیف دینے کے لیے پیکج بھی تیار کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम की कीमतें साबका सतह पर बरकरार रखने का फैसला। बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी करके अवाम को बड़ा रिलीफ देने की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये इकदाम बिजली के निर्खों में बामायनी कमी का बाइस बनेगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में रद्दोबदल करके फर्क से पैदा होने वाली माली गुंजाइश से बिजली की कीमतों में अवाम को बड़ा रिलीफ देने का पैकेज तैयार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि महंगाई में भी कमी वाक़ होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक इस रिलीफ के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म बहुत जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। नाजरीन, पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक अहम खबर यह है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे, लाइट डीजल की फी लीटर कीमत 153 रुपये 34 पैसे की गई है, जबकि मिट्टी का तेल 168 रुपये 12 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज़ के लिए नाफिजुल अमल रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खबर यह है कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। उधर वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये लीटर इजाफा कर दिया। दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपये लीटर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 53 पैसे, डीजल की कीमत में 9 रुपये 17 पैसे का रिलीफ ना दिया गया। ज़राए का ये कहना है कि लेवी बढ़ाने से 50 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। इजाफी रकम बिजली के बिलों में रिलीफ पर खर्च होगी।